والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز و مکرم سامعین کرام، 5 رمضان مبارک کا آج دن ہے اور آج کا ہمارا موضوع حدیث جبریل ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے اور صاحب مشکات میں کتاب الایمان کے اندر پہلے نمبر پر یہی حدیث لکھی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ حدیث جبریل کا پہلے خلاصہ سماعت فرما لیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ مدینہ پاک تھا، مسجد نبوی تھی، صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں تو باہر سے ایک شخص آیا، اس کے کالے سیاہ بال، کالی داڑھی، اس کا سفید چمکتا ہوا لباس۔ اب صحابہ اس کو دیکھ کر حیران ہوئے، کیونکہ مدینے کے لوگوں کا تو صحابہ کو پتا تھا۔ اب صحابہ حیران ہے کہ یہ ہمارے محلے کا نہیں، اور یہ بھی حیران ہے کہ مسافر بھی نہیں، کیونکہ جو مسافر ہوتا اس کی داڑھی پر گرد و غبار ہوتا، اس کے کپڑوں پر گرد و غبار ہوتا، کیونکہ اس وقت کچے راستے تھے، جو سفر کر کے آتا پتہ چل جاتا کہ یہ مسافر ہے۔ اب صحابہ کرام حیران ہے کہ مسافر بھی نہیں، کیونکہ اس کے چمکتے ہوئے بال اور اس کا سفید چمکتا ہوا لباس اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس نے سفر نہیں کیا، اور محلے کا بھی نہیں۔ اب صحابہ حیران ہوئے کہ یہ کون ہے۔ اب وہ شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اب اس نے اپنے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لی، اتنا قریب ہوا سرکار کا، یعنی پیچھے سے آیا اور سرکار کے بالکل سامنے بیٹھا اور اتنا قریب ہوا، اس کے گھٹنے اور سرکار کے گھٹنے آپس میں مل گئے، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لے، جس طرح اتحیات میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ اور یہ ویسے بھی شیخ کے سامنے بیٹھنے کا، کسی مرشد کے سامنے، کسی استاد کے سامنے بیٹھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دو زانو ہو کر بیٹھ کر اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ۔ اب اس شخص نے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھے، سرکار کے بالکل ساتھ ہو کر بیٹھ گیا، اس کے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے۔ اب صحابہ دیکھ رہے تھے۔ اب اس شخص نے سب سے پہلی بات کی، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، کہا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور تو نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، حج کرے، یعنی اسلام کے جو ارکان ہیں نا 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کیے۔ اور اگر تجھے استطاعت ہو، مال ہو تو حج بھی کر لے۔ اب جب سرکار نے یہ فرمایا تو وہ کہنے لگا صدقتا، کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ اب جب آپ نے اس نے کہا نا سچ فرمایا، تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، یہ بندہ خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ اب پھر اس نے دوسرا سوال کیا، کہنے لگا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، یا رسول اللہ مجھے نا ایمان کے بارے میں بتا، پہلے اسلام کے بارے میں، پھر اس نے کہا ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے، یہ تو ایمان رکھے، یہ ایمان ہے۔ تو اس نے کہا صدقتا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہمیں پھر تعجب ہوا کہ یار خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ اب تیسرا سوال اس نے کیا، کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ،
کہا یا رسول اللہ مجھے احسان کی ڈیفینیشن بتائیے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا احسان یہ ہے کہ تو رب تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کرو کہ تم رب تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ ذرا مجھے بتاؤ، جو بندہ رب کے سامنے بیٹھا ہو وہ اپنے آپ کو کتنا سنبھال کے بیٹھے گا؟ جس بندے کی یہ کیفیت ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، وہ کتنا خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرے گا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ جس رب کو سجدہ کرتے ہو اس رب کو کبھی دیکھا ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں تم کبھی دیکھنے کی بات کرتے ہو، میں اس وقت تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا۔ تو فرمایا رب تعالیٰ کی یوں عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا ہاں اگر یہ کیفیت نہ بنے اور تمہاری یہ کیفیت نہ ہو کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر یوں کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر کم از کم یہ خیال کر لو، ویسے بندے کو ہر وقت ہی یہ ذہن میں تصور رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز میں خاص طور پر بندہ یہ خیال کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خیال کرے گا تو انشاءاللہ اس کو نماز کے اندر سرور ملے گا، نماز کے اندر خشوع خضوع ملے گا، نماز کے اندر ایک عاجزی ملے گی اس بندے کو۔ جو بندہ یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی یوں عبادت کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے چوتھا سوال کیا، کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ جب قیامت کا سوال کیا تو سرکار نے فرمایا مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، فرمایا مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ مسئول کا مطلب ہے جس سے سوال کیا جائے، سائل کہتا ہے جو سوال کرے۔ اب سائل تھا جبریل، اب مسئول تھے سرکار کی ذات، یعنی وہ سرکار سے سوال کر رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ بیٹھے تھے، تو یہ ایک خاص راز ہے، سرکار کو پتا تو تھا قیامت کب آئے گی، لیکن سرکار نے ظاہر نہیں فرمایا ان کا۔ ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے مہینہ بھی بتایا، فرمایا محرم میں آئے گی، دن بھی بتایا، فرمایا 10 محرم کو آئے گی، اور دن یہ بھی بتایا کہ جمعے کا دن ہوگا، تاریخ بھی بتائی کہ 10 محرم ہوگی، اور دن کے بارے میں فرمایا جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، محرم کا مہینہ ہوگا۔ سرکار کو پتا تو تھا، لیکن اس وقت سرکار نے وضاحت نہیں فرمائی، فرمایا کہ جتنا سائل کو علم ہے اتنا ہی مسئول کو علم ہے۔ پھر اس نے 5واں سوال کیا، کہا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، یا رسول اللہ چلو قیامت کی علامات ہی بتا دیجیے، کوئی نشانی یا کوئی صفات ہی بتا دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان تالد الامۃ ربتها، فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، لونڈی مالک کو جنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد نہ والدین کی نافرمان ہو جائے گی، حالانکہ لونڈی ایک خادمہ ہوتی ہے اپنے مالک کی، تو فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد نہ والدین کی نافرمان ہوگی، والدین کو ترجیح نہیں دے گی، یاروں کو ترجیح دے گی، اپنی دوستوں کو ترجیح دے گی۔ اور فرمایا دوسری اس کی علامت یہ ہے، فرمایا ننگے پاؤں پھرنے والے لوگ، ننگے بدن فقیر لوگ، فرمایا وہ بڑے بڑے محلات کے مالک ہوں گے۔ جو ذلیل ہے نا ان کو عزت ملے گی، اور جو عزت والے لوگ ہیں وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یعنی جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جن کے پاس پاؤں میں جوتا پہننے کے بھی نہیں، فرمایا جب وہ بڑے بڑے محلات کے مالک بن جائیں گے تو سمجھ جانا یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب یہ 5 سوال کیے، تو وہ ساتھ ہی نا وہ کالے بالوں والے اور وہ چمکتے ہوئے سفید لباس والے، اب وہ جو آئے تھے نا صحابہ جن پر حیران تھے، اب وہ چلے گئے واپس، یہ 5 سوال پوچھ کے نا وہ چلے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے جب صحابہ کے چہرے پر حیرانگی دیکھی، فرمایا یا عمر اتدری من السائل، کہا عمر تمہیں پتہ ہے کہ یہ سائل کون تھا، یہ سوال کرنے والا کون تھا جس کے کالے بالوں پر تم تعجب کر رہے اور جس کے سفید لباس پر تمہیں تعجب ہے، جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی قلت اللہ ورسولہ عالم، سیدنا عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ، یا اللہ جانے یا رسول جانے، وہ کون تھا؟ قال فإنہ جبریل، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جبریل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور فرمایا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔
فرمایا وہ جبریل تھے، اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، ان کو اللہ یہ طاقت دیتا ہے۔ مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں روح پھونکنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہونی تھی تو فرشتوں کو اللہ یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ جس مرضی انسان کی شکل میں چاہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جبریل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم، فرمایا تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو یہ حدیث جبریل ہے کہ جس کو علماء حدیث جبریل کہتے ہیں۔ سنیے حدیث، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے، اطلع علینا رجل، ایک شخص اچانک آیا، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اس کا سفید لباس، اس کے کالے سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر، آپ فرماتے ہیں کہ سفر کا ایک ذرہ بھی اس پر نہیں تھا کہ یہ وہ سفر کر کے آیا ہو، کوئی نشان نہیں تھا سفر کا۔ ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بندہ بھی اس کو نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ لا رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لیے۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، پہلا سوال کیا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ تو اسلام کے 5 ارکان سرکار نے بیان فرمائے۔ قال صدقتا، تو وہ کہنے لگا آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا جاتا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، پھر سرکار نے ایمان کے بارے میں بتایا، اللہ پر، آخرت پر، کتابوں پر تو ایمان رکھے۔ پھر اس نے کہا صدقتا، کہ تو نے آپ نے سچ کہا۔ فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا رب کی یوں عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ خیال بندے کا ہر وقت ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو احسان کی کیفیت ہے یہ سب سے زیادہ درجہ بندے کو رمضان میں ملتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو، دوپہر کا وقت ہو، کڑکتی دھوپ ہو، اور بندہ گناہ گار ہو، کسی نیک بندے کی نہیں بات کر رہا، بندہ گناہ گار ہو، اس نے روزہ رکھا ہو، اب حالانکہ دوپہر کے وقت اس کو پیاس لگی ہو، اس کے باوجود وہ بندہ پانی نہیں پیے گا، حالانکہ گناہ گار بندہ ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیے گا، کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس بندے کی یہ کیفیت احسان اس کو کہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت نماز میں بھی ہو، روزے میں تو ہوتی ہے، نماز میں کیفیت ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دکان پہ بندہ بیٹھ کر جب ڈنڈی مارتا ہے، اس ڈنڈی مارنے سے پہلے سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر اوپر سے رشوت لے یا نیچے سے لے، اس کو یہ خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری اچھائیوں کی جڑ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا احسان یہ ہے کہ تو یہ سمجھے ہر وقت کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، فرمایا مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ فاخبرنی عن اماراتها، تو کہا پھر علامات ہی بتا دیجیے۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء، فرمایا بکریاں چرانے والے، ننگے پاؤں اور ننگے بدن پھرنے والے لوگ، یتطاولون فی البنیان، بڑے بڑے محلات کے مالک بن جائیں گے۔ تو فرمایا یہ نشانی ہوگی قیامت کی۔ قال، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ثم انطلق، اس نے 5 سوال کیے، وہ بندہ چلا گیا۔ فلبثت ملشا ثم قال لی یا عمر اتدری من السائل، تو سرکار نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، تو میں نے کہا یا رسول اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، فرمایا یہ جبریل